خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور مزید فساد کا خطرہ ہے۔ جماعت اسلامی جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے، انصاف۔ دو صوبوں میں الیکشن اب مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہمارے کل بھی 12 لوگ شہید ہو گئے آٹے کے اصول میں، اور پارٹی ورکر ان کے ذاتی غلام ہیں۔ ان کے گھروں کے گرد طواف رکھنا کرنا اور ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگانا۔ اور کیا کوئی یہ ڈیل ہے یا یہ خاموشی کیوں ہے کہ عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دے؟ اس لیے کہ پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ناکام ہو گئے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں حسن تیمور جکھڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ملک کی سیاسی اور آئینی صورتحال پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے پاس۔ آج ان سے جانیں گے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر، مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھی عدلیہ کو تقسیم کیا، اب بھی وہی حال ہے، جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ جماعت اسلامی جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے، انصاف، عدل اور مساوات پہ یقین رکھتی ہے۔ اب دیکھیے، جب بھی عدالتی فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جج ٹھیک ہے، جب مسلم لیگ کے حق میں ہو تو یہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہی چیف جسٹس تھے جس نے سوموٹو ایکشن لیا تھا جی اسمبلی توڑنے کے خلاف، 12 بجے عدالت لگوا کر اسمبلی کو بحال رکھا تھا۔ بالکل، تو یہی پی ٹی آئی والے ان کے مخالف تھے، ان پر الزامات لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور سوشل میڈیا پر ان کی بالکل درگت بنی تھی۔ اب ان کا سوموٹو ایکشن جب ان کی مرضی کے مطابق ہے تو اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ تو بالکل ہیرو ہے، ان نے پاکستان کو بچایا، انہوں نے آئین کو بچایا۔ تو یہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کا یہی وتیرہ ہے کہ اداروں کو اپنے لیے استعمال کرنا، اس کو یوز کرنا، ان کو اپنے جیب کی گڑی بنانا، ہاتھ کی لاٹھی بنانا، یہی چاہتے ہیں دونوں، کہ الیکشن کمیشن ہماری مرضی کے مطابق ہو، عدالت ہماری مرضی کے مطابق ہو، اسٹیبلشمنٹ ہماری مرضی کے مطابق چلے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ عدالت آزاد ہو، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن بھی آزاد ہو اور غیر جانبدار ہو۔ سر، ملک ایک دفعہ پھر جو سمجھ رہے ہیں کہ نازک موڑ پہ آ جاتا ہے نا، جس طرح ہر دفعہ ہر کچھ سال بعد آ جاتا ہے، آپ کا نعرہ ہے حل صرف جماعت اسلامی۔ اس موجودہ صورتحال کا آپ کیا حل دیکھتے ہیں کہ کیا پائیدار حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن اب مسئلے کا حل نہیں ہے، جنرل الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈر مل کر اتفاق رائے کے ساتھ ایک تاریخ پر اتفاق کر لے اور ایک شفاف الیکشن پر اتفاق کر لے۔ اس لیے کہ اب 2 صوبوں میں الیکشن ہو بھی جائے تو پھر 70-75 قومی اسمبلی کے حلقے خالی ہیں، پھر وہاں دوبارہ الیکشن، ضمنی الیکشن ہوگا، اس کے بعد پھر جنرل الیکشن ہوگا۔ تو یہ 1-2.5 سال جو ہے یہ مسلسل اس پولرائزیشن میں مزید اضافہ ہوگا، خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور مزید فساد کا خطرہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہی تجویز دے رہے ہیں کہ ایک جنرل الیکشن پر سب متفق ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حل جماعت اسلامی ہے تو وہ ایک تجربے کی بنیاد پر کہ پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی، مسلم لیگ اور پی ڈی ایم بھی ناکام، پی ٹی آئی بھی ناکام، اور یہ ہر بار بھی ناکام ہو گئے۔ اب دنیا نے چاند پر قدم رکھا اور مریخ کی طرف جا رہی ہے، ہمارے یہ لوگ مسافر خانے اور لنگر خانے بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ جی بالکل۔ اور انہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا، معاشی تباہی، بدامنی، بے روزگاری، یہ تمام پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی حکومت کے نتائج ہے۔ یعنی انسان اپنی آگ میں اب جل رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، بدامنی ان کی وجہ سے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ انسان، ہمارے بنگلہ دیش ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل سٹی بنا رہا ہے، اور ہمارے کل بھی 12 لوگ شہید ہو گئے آٹے کے اصول میں، 8 لوگ شہید ہو گئے پنجاب اور کے پی میں، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں۔ ایک طرف رمضان ہے اور دوسرے طرف لوگ شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے ٹرکوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو
تو یہ شرمناک ماحول کس نے بنایا؟ تو جماعت اسلامی سمجھتی ہیں کہ اس وقت اگر کرپشن مسئلہ ہے اس ملک کا، اداروں میں کرپشن ہے، دفاتر میں کرپشن ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، تو کرپشن فری جماعت ہی اس کرپشن کو ختم کر سکتی ہے، اور وہ جماعت اسلامی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت چاہیے اس ملک کو، حقیقی جمہوریت، تو ان میں سے کس پارٹی میں جمہوریت ہے؟ یہ تو ذاتی پراپرٹیز ہے، اور پارٹی ورکر ان کے ذاتی غلام ہیں۔ ان کے گھروں کے گرد طواف رکھنا کرنا اور ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگانا اور کہتے یہ جیالہ ہے اور یہ لاڈلا ہے۔ حقیقی جمہوری جماعت جماعت اسلامی ہے، پھر نظریاتی جماعت ہے، پھر یہ ہے کہ ہر مشکل میں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک، زلزلہ آیا تو جماعت اسلامی، کرونا وائرس کی وبا تو جماعت اسلامی، سیلاب کے وقت جماعت اسلامی، ہر مشکل وقت میں ہم ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چلیے سر، ایک اور سوال اور ہے ہم ہی چلا سکتے ہیں یہ ملک، یہ لوگ اب یہ ملک نہیں چلا سکتے ہیں۔ سر۔ پیر والے دن فریقین کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے اور تصادم جو کہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو جماعت اسلامی کس سائڈ پہ کھڑی ہو؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ہم سب آپس میں بیٹھ جائے اور جمہوری لوگ جمہوریت کے انداز میں بیٹھ جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے الیکشن پر ایک اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم سب مل کر بیٹھ جائیں اور آپس میں طے کر لے کہ آئندہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ سر، جماعت اسلامی اور جو مذہبی ایک سیاست تھی جو پہلے بڑی پاپولر ہوا کرتی تھی، آہستہ آہستہ وہ دم توڑتی ہوئی اب غیر متعلق ہوتی جا رہی ہے، کیا جماعت اسلامی آئندہ کے لیے اپنے آپ کو کچھ ماڈریٹ کر رہی ہے کہ ہم آئندہ انتخابات میں جائیں کچھ نئے ویژن اور کچھ نئے اس کے ساتھ سوچ کے ساتھ؟ ماڈریٹ کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے زیادہ کوئی چیز ماڈریٹ ہے؟ اسلام کل بھی اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ایک ایسا نظام ہے جس میں ان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ تو کیا آپ مغرب کی نقالی اختیار کر کے کہہ دیں کہ اب میں ماڈرن ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، مغرب میں جو نظام ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل نظام صرف وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے لایا تھا۔ کیا مغرب میں لوگ خوش ہیں؟ کیا وہاں سکون ہے؟ کیا وہاں خاندانی نظام مستحکم ہے؟ کیا وہاں حقیقی جمہوریت ہے؟ کیا وہاں لوگوں کے لیے منع اور سلوہ مفت میں ملتا ہے؟ یہاں تو ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں عزت کے ساتھ گھروں پہ رہتی ہیں اور آرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو شام اور صبح کا کھانا دیتا ہے۔ وہاں تو صبح ہوتی ہی ایک عورت بھی گھر سے نکلتی ہے، مرد بھی، کیا جوان اور کیا بوڑھا، اور پھر بھی انسان تنہا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرنزم جو ہے نا، یہ خود ایک سراب ہے، اور ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں۔ آپ نہیں کریں گے مزید ذلیل اور خوار ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ کراچی الیکشن میں جماعت نے اچھی کامیابی حاصل کی بلدیاتی میں، لیکن وہ مسئلہ ہوا، آپ نے اس طرح اسٹریٹ پاور دکھائی نہیں جس طرح کہ آپ کو ملی وہاں پہ۔ کیا کوئی یہ ڈیل ہے یا یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیوں آپ نے اپنی اسٹریٹ پاور نہیں دکھائی؟ خاموشی نہیں ہے، ہم تو عدالتوں میں ہیں، الیکشن کمیشن میں ہیں اور مسلسل ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن کیا ہر مسئلے کا حل بس صرف جلسہ جلوس ہے؟ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ از خود نوٹس لے کر پیپل پارٹی جو سندھ میں اور کراچی میں ظلم کر رہی ہے، عوام کو ان کا حق نہیں دے رہی ہے، کراچی کے لوگوں کو محروم رکھنا چاہتی ہیں، ان کے مینڈیٹ کو چوری کرنا چاہتی ہیں، یہ چیف جسٹس کا فرض بنتا ہے کہ یہ حق ان کو دے دے۔ وہاں پہ پی ٹی اے سے اتحاد کریں گے یا کسی الیکشن اور کمیشن سے بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اور کیا کام ہے؟ کیا ڈولی اٹھانا اور لوگوں کے گھروں تک پہنچانا تو نہیں ہے؟ یہی ہے کہ الیکشن کا، شفاف الیکشن کا انعقاد۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو 11 حلقوں میں، اور جن حلقوں میں الیکشن ہوا ہے تو لوگوں کے من کے مطابق ان کا نتیجہ لوگوں کو ملے۔ ٹھیک ہے سر۔ اگر ابھی پھر بھی آپ کو سیٹوں کی ضرورت چاہیے ہوگی میئر کے لیے میرے خیال میں کچھ، تو کس سے اتحاد کریں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ملیں گے یا ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے پہلے تو وہ ہمیں دیا جائے۔ جی جماعت اسلامی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن سکتی ہے اگر 11 حلقوں میں الیکشن ہو، بالکل، اور جن حلقوں میں متنازع ہے ہم نے کیس دائر کی ہے متنازع، اس کا فیصلہ ہو، تو جماعت اسلامی
सिंपल सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन सकती है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आइंदा इंतखाबात में आपका कोई प्लान है सीट एडजस्टमेंट का, या किसी एक सिंगल पार्टी से इत्तेहाद से जाएंगे जब भी इलेक्शन हो? जमात इस्लामी चाहती हैं कि अवाम जमात इस्लामी को वोट दे, इसलिए कि पीपल पार्टी PDM और PTI नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कौम को रुलाया, उन्होंने जिस तरह इस कौम को ज़िल्लत और ख्वारी में मुब्तला कि इसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है। हर पार्टी ने आकर हुकूमत की झूठ बोला, लोगों के साथ वादे किए, पूरे नहीं किए। तो जमात इस्लामी अवाम के पास जाना चाहती है और किसी के साथ इत्तेहाद किए बग़ैर हम अपने निशान और झंडे के साथ इलेक्शन में जाएंगे। अपने मंशूर हमने पेश किया है, एक इनकलाबी मंशूर है और ये हर गरीब पाकिस्तानी का और हर शहरी का मंशूर है। सर, आप क्या समझते हैं, ये आपका दूसरा टेन्योर है और ऐसे क्या इक़दाम आपने किए हैं कि जो जमात 2 दहाइयों से तनज़ली का शिकार है सियासी तौर पे, वो आइंदा 10 साल या 5 साल में बेहतरी की तरफ जाएंगे? वो आपके कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप समझते हैं? कोई साजिश नहीं है, कोई अंडरग्राउंड सरगर्मी नहीं है। जमात इस्लामी का एक दस्तूर है, हम रायामा को हमवार करके इनकलाब लाएंगे और उस पर हमारा काम जारी है। अभी रमज़ान के महीने में हमने दस्तक मुहिम शुरू की है। जी। हर घर पर दस्तक देना, हर इंसान को समझाना कि मेरी और आपकी और सब की कामयाबी अल्लाह के दीन में है। इसमें ज़राअत के मसले का हल है, इसमें रोटी कपड़ा और मकान के मसाइल का हल है, इसमें सनती तरक्की का हल मौजूद है, इसमें तालीमी तरक्की का हल मौजूद है। हमारा दीन कोई नामुकम्मल नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला काफ़ी है, उसका दीन भी काफ़ी है। मसला हमारा है कि हम दीन की तरफ रुजू करें। जमात इस्लामी ने इसलिए दस्तक मुहिम शुरू की है कि अगर आप तब्दीली चाहते हैं, हालात को बदलना चाहते हैं, तो तराजू पर ठप्पा लगा ले और अपनी तकदीर को बदले। सर, पनामा केस में जमात इस्लामी सबसे पहले गई थी क्योंकि बददियानती का मामला था, आपने वो केस पुट किया, उसका नतीजा जो भी आया। उसी तरह इस दौर में तोशा खाना और फिर टेरियान वाइट केस भी चल रहा है, उसमें जमात ने उस तरह पार्टिसिपेट नहीं किया। दोनों केसेस अदालतों में हैं और हम आप फ्रीक बन सकते थे, मतलब जैसे बाकी आपके केस में फ्रीक नहीं बनना चाहते, इसलिए कि अब सब के चेहरे आया हो गए हैं। तोशा खाना जिसने लूटा है उनके अमालनामे लोगों के सामने है और इस वक्त मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इन लोगों को सज़ा दे दे। नैब बेअसर है, अदालतें भी बेअसर हो गई हैं। अब एक ही अदालत है, अवाम की अदालत, कि जिन लोगों ने स्टील मिल को लूटा, PIA को तबाह किया, रेलवे को तबाह किया, वाबड़ा को तबाह किया, तोशा खाना को लूटा, तो क्या वक्त नहीं आया है कि लोग अपने वोट के ज़रिए इन लोगों का एहतसाब करें? अब सिर्फ एहतसाब करेगा हमारा मुल्क के अवाम। सर, आप कहते हैं कि इलेक्शन जो है कोई दरमियानी राह निकाली जाए, 30 अप्रैल नहीं तो मेरे ख्याल में अगले 8 अक्टूबर भी नहीं मान रहे। आप क्या समझते हैं कि दरमियानी राह क्या हो सकती है? देखिए, हमारे कुछ सजेशन हैं। आज PTI के लोग इधर आए थे, उनके साथ भी हमने शेयर किया और दूसरे फरीक जो PDM हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। तो जब हमारा इत्तेफाक बन जाए तो इंशाल्लाह हम आपको फिर बताएंगे। सर, आखिरी सवाल है मेरा सर, आइंदा बरस अमीर का इंतखाब होना है जो आपका 5 साल शेड्यूल होता है। आप आइंदा अमीर में क्या खूबियाँ चाहते हैं जो जमात इस्लामी की क़यादत करें, तो उनमें क्या ऐसी खूबियाँ हो ताकि आने वाला जो चैलेंजिंग दौर है, क्योंकि अब यूथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या खूबियाँ चाहते हैं कि जो अगला अमीर हो? या हमारे दस्तूर ने तय किए हैं जी, वो मेरे चाहने या न चाहने से नहीं होते हैं। वो दस्तूर में तयशुदा चीज़ें हैं कि जमात इस्लामी के अमीर कैसे बनता है और उसमें क्या खूबी होनी चाहिए और उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो ऑलरेडी मौलाना मौदूदी से लेकर आज तक एक दस्तूर है, पूरा निज़ाम उस दस्तूर के मुताबिक चलता है। ये कोई पार्टी नहीं है दूसरों की तरह के लोगों की ख्वाहिश की बुनियाद पर चले। ये उसूल है और उसूल भी कुरान और सुन्नत से जमात इस्लामी ने ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये थे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, जो बता रहे थे कि उनकी ख्वाहिश है कि जो इंतखाबात का मामला है वो बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो, और आज उन्होंने इस सिलसिले में मुलाकात भी की है और कुछ तजावीज़ जो हैं पेश की हैं, जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कहते हैं कि जल्द ही उन पर कोई ना कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।